أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق اللہ العظیم. سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے. گزشتہ درس میں آیت نمبر 31 تک کی ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکا ہے. آج کے درس میں آیت نمبر 32 سے تلاوت شروع کی اور آیت نمبر 37 تک کی الحمدللہ تلاوت ہوئی ہے. آیت نمبر 32 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اے پیغمبر، جس طرح یہ آپ کا اور آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کافر لوگ، کافر، منافق، مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کے ارشادات کا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے، اور یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں یہ دین کی باتوں کا مذاق، یہ اسلامی شعائر کا مذاق، یہ داڑھی اور ٹوپی کا مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فَأَمْلَيْتُ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور جب یہ اپنی حرکتوں میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور باز آنے کا نام نہیں لیتے ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم ان کو ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ پھر دنیا ان کا انجام دیکھتی ہے. صرف کافر ہی مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ بہت سارے مسلمان بھی اسلامی شعائر اور اسلامی احکام اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے مثال ہے، کوئی آدمی شلوار اونچی کر کے جا رہا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ شلوار کا کپڑا کم تھا، یعنی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. تو ایسی دین کی باتوں یا شاعر اسلام یا کوئی آدمی دین پر چل رہا ہو، اس کو اتنا ستانا، اتنا مذاق کرنا، اس کا مذاق اڑانا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے شاید نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم مہلت دیتے ہیں، اور جب ہم ان کی پکڑ کریں گے تو دنیا دیکھے کہ ان کا انجام. تو ایک چیز تو ان لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے جو دین کی کسی بات کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. جیسے بہت ساری عورتیں اس عورت کو ستاتی ہیں جو باپردہ ہوتی ہے،
کہ برقعے میں آ جائے تو اس کو ستاتی ہیں. تو شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا، تو ایک تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. دوسرا، ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جو دین پر چل رہے ہیں اور لوگوں کے طنز و طعنوں کو برداشت کر رہے ہیں. ان کے لیے تسلی ہے کہ اگر کوئی آج ملامت کر رہا ہے تو ہمیں اللہ تسلی دے رہے ہیں. اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان مت ہو، یہ جو تمہیں ستانے والے ہیں ہم ان سے خود نمٹ لیں گے. تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفہوم بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بہت ہی عجیب مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اپنے معبودوں کو برابر قرار دیتے ہیں. یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہی صفات ان کو دیتے ہیں. جو اللہ کے نام مخصوص ہیں، خالق، مالک، رازق، رب العالمین، تو بعض بلکہ مشرک اپنے بتوں کے نام بھی ایسے رکھتے تھے کہ یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے. تو رازق تو اللہ ہے، تو انہوں نے اپنے معبودوں کے نام بھی اللہ کے نام کے برابر رکھ لیے تھے. اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف نام ہے. قل سموہم، صرف نام ہی نام ہے، نام سے آگے ان کی کوئی اوقات کوئی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات اللہ کے کسی بندوں کو دینا یہ بھی ایک شرک ہے اور یہ بڑا شرک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر و شرک کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور بل زین للذین کفروا مکرہم، اور ان کو کفر و شرک کی زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے کہ انسان کو اس کی برائی اچھی معلوم ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے اب ہدایت کا کوئی راستہ نہیں رہا. اب اس کے لیے راہ راست پر آنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، یعنی کوئی امید نہیں ہے. میں نے جیسے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، برائی کو برائی سمجھنا پھر بھی برائی کرتے رہنا تو امید ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے توبہ کی. لیکن برائی کو برائی نہ سمجھنا بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ کے کرنا، اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. بس یہ ایسی گمراہی پر گیا کہ اب اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. ایک انسان کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی گناہ کرے، خیانت کرے، دھوکہ دے، سود، رشوت، کوئی بھی کام کرے، لیکن یہ سمجھتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو امید ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق دے دیں. ایک آدمی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے اور سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیں گے. اس کو اللہ فرما رہے ہیں بل زین للذین کفروا مکرہم، ان کو ان کی شرارتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں. وصدوا عن السبیل، اور یہی چیز ہے جو ان کو ہدایت سے روک رہی ہے. دیکھیں عجیب بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ شرارتیں ان کو اچھا معلوم ہونا، برائی کا اچھا معلوم ہونا، یہی سبب ہے کہ یہ ہدایت سے دور ہو رہے ہیں. وصدوا عن السبیل. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب کا اعلان فرما رہے ہیں عذاب فی الحیات الدنیا وعذاب الآخرۃ اشق. دنیا کا عذاب بھی ان کو دیں گے اور آخرت کا عذاب اشق، اور زیادہ سخت ترین ہوگا. کن لوگوں کے لیے؟ جو برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ برائی کو کرتے ہوں گے اچھائی سمجھ کر. کہا کہ یہ آخری سٹیج ہے ہدایت کی، اس کے بعد کفر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد کفر ہے، اس کے بعد بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہے، امید ہدایت نہیں، یہ نہیں ہے. حدیث ہے کہ جب برائی کو اچھائی سمجھ کر کیا جانے لگے تو سمجھ لو کہ اب لوگوں کے اندر سے ہدایت کی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. اس لیے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام کر رہے ہوں نا، اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے. غلط کو اچھا نہیں ہے. انسان گو کھا رہا ہے تو گو سمجھ کر کھائے نا. گو کھا رہا ہے گو تو سمجھے، جبھی تو گو چھوڑنے کی عادت توفیق ہوگی. گندگی کھا رہا ہے اچھائی سمجھ کے تو کبھی بھی نہیں توفیق ہوگی اس کو چھوڑنے کی. توبہ استغفار. کوئی نشہ کرتا ہے
تو نشے کو نشہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس سے میری دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی، تو کبھی نہ کبھی تو توفیق ہو جائے گی چھوڑنے کی۔ نشے کو اچھا سمجھ کے کرے تو کبھی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں، عذاب فی الحیات الدنیا عذاب الآخرت اشق، دنیا میں بھی یہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ تو برے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اب اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو جنت ہے نا جس کو ہم بار بار بیان فرماتے ہیں قرآن میں، یہ ہمارا وعدہ ہے متقیوں کا۔ وعد المتقون، متقیون سے وعدہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا جنت کا وعدہ ہے، جنت دینے کا اعلان نہیں ہے، جنت دینے کا وعدہ ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں صرف تقوی اختیار کرنے کا۔ اور میں نے بار بار عرض کی کہ قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا تذکرہ ہے، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ تقوی اختیار کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ سارا دن نماز تھوڑی پڑھنی ہے، یہ سارا دن قرآن تھوڑی پڑھنا ہے۔ بھائی کام بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، تعلیم بھی رکھنی ہے، پڑھائی بھی رکھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے سارا کام۔ بس سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے، انسان کام کرے، کاروبار کرے، تعلیم جاری رکھے، پڑھے پڑھائے، سب کچھ کرے، بڑا بزنس مین ہو وہ بھی تقوی والا بن سکتا ہے، بہت بڑا کاروباری مالدار ہو وہ بھی تقوی والا بن سکتا ہے، اور جھوپڑی میں رہنے والا بھی تقوی والا بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ جنت الوعد المتقون، جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے۔ اور جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، انسان اوپر بیٹھا ہوا نیچے پانی جاری ہو۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے دنیا میں؟ سج میں نے دیکھا ہے سوات میں؟ ویس بھائی یہ منظر عجیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اوپر منجیاں یہ چرپائیاں ڈلی ہوئی ہوں اور نیچے ٹھنڈا پانی پی رہا ہو، میٹھا پانی پی رہا ہو۔ سوات میں ایسے مناظر بہت ہیں کہ انسان کو پیاس لگی پانی نے اٹھا کر پی لیا، کتنا مزہ آتا ہے۔ اندازہ کریں، اللہ فرما رہے ہیں تجری من تحتها الانہار، اس کا مطلب یہی ہے، اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ نیچے نہریں جاری ہوں گی، تم اوپر آرام سے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوگے، نیچے سے گزر رہی ہوں گی مچھلیاں، مزیدار منظر ہو، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ انسان جب ایسے منظر میں دنیا میں بیٹھتا ہے نا تو سالوں کی تھکن اتر جاتی ہے۔ لوگ سوات کو جاتے ہیں گھومنے ان علاقوں میں فریش ہونے کے لیے، تو ایک سال میں ایک وزٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ 2 سال میں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں 2 سال کی تھکن اتر گئی۔ میں آپ سے عرض کروں یہ 60 اور 70 سالہ زندگی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے نا تو تھوڑی بہت جو تھکن ہوگی نا جنت میں جائیں گے سب اتر جائے گی، 60 سال تھکن اتار دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تجری من تحتها الانہار، سوات اور ٹھنڈے علاقوں میں جا کر ہم 2 سال کی تھکن اتارنے جاتے ہیں کہ ذہن فریش ہو گیا، اب کام اچھی طرح کریں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے اتنا سارا سامان جمع کیا ہوا ہے کہ تم بس دنیا کی تھوڑی سی ہماری مرضی مان لو، ہماری بات مان لو اور تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لو، اب ہماری مرضی پر چلنے کی کوشش کرو، پھر جنت میں جب تم آؤ گے ہم تمہیں فریش کر دیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں اکلها دائم وظلها، اس کے پھل بھی مزیدار ہوں گے، سدا بہار ہوں گے، اور اس کی چھاؤں بھی مزیدار ہوگی، ایسے درختوں کے نیچے سائے ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، اللہ فرما رہے ہیں، دوبارہ فرما رہے ہیں یہ بہترین ٹھکانہ ہے، کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ تقوی والوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ آیت بھی سمجھ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتابوں میں قرآن کریم کا تذکرہ پڑھا تھا کہ ایک آسمانی کتاب آنے والی ہے، جیسے عیسائیوں نے، جیسے یہودیوں نے۔ یہودیوں میں سے بہت سارے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، مشہور یہودی عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے۔ اس طرح سارے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودی بہت سارے ایمان بھی لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا۔ بھائی کیوں ایمان قبول کیا؟ کہ ہم نے اپنی آسمانی کتاب میں آپ کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ ہم نے دیکھ لی آپ میں۔ اچھا یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانی سے ایمان نہیں لائے، پہلے وہ دیکھتے تھے نشانیاں اپنی کتابوں کی، میچ کرتے تھے، ہاں یہ چیزیں آپ میں پائی جا رہی ہیں، کلمہ پڑھا دیں۔
ایک یہودی کا واقعہ مشہور ہے نا، یہودیوں کا عالم تھے عبداللہ بن زید نام تھا، ایسا مشہور واقعہ ہے، شاید بخاری شریف میں بھی ہوگا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پیسوں کی ضرورت تھی، قرض دیا، اور وقت سے پہلے قرض لینے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قرض کی تاریخ تو فلاں تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے پر ابھارنے لگے، نہیں میرا پیسے واپس کرو، پیسے لیتے ہو دیتے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کس طرح بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر نہیں، ایسا نہیں کرو، ایسے بات نہیں کرو، اگر وہ غلط کر رہا ہے کرنے دو، تم اس کو لے کر جاؤ فلاں جگہ سے اس کے پیسے دے دو۔ حضرت عمر اس کو لے کر گئے، وہ یہودیوں کے عالم تھے۔ عمر نے کہا کہ تم نے یار ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر سے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیوں؟ پہلے کیوں نہیں پڑھا کلمہ؟ کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں تورات میں آخری نبی کی ایک نشانی پڑھی تھی، ان کو غصے پر ابھارا جائے گا، ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غلطی پر تھا اور میں غصے پر ابھار رہا تھا اور ان کو غصہ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اپنی کتاب میں یہ نشانی پڑھی تھی، اس لیے مجھے اب کلمہ پڑھا دو، مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب جب انہوں نے قرآن کریم کو اترتا ہوا دیکھا تو وہ فوراً ایمان لے آئے، یفرحون، خوش ہونے لگے کہ ہاں آ گئی آخری کتاب، آخری نبی۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بہت سارے اس قرآن کا انکار کر کے جہنم میں گئے۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو حکمت کے ساتھ عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں حکمت، بہت ساری حکمت و سمجھداری کی باتیں اپنے اندر لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اس قرآن کے آنے کے بعد اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرو گے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے، اس قرآن کے علم پر عمل نہیں کرو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، سن لو پھر کوئی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچانے والا۔ کتنا واضح اعلان ہے، واضح اعلان ہے نا کہ قرآن کی تعلیمات کی بات اب گنجائش نہیں ہے بچنے کی ایمان والوں کے لیے، کیونکہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے یہ دستور ہے، یہ قرآن ہمارا دستور حیات ہے، سارے قوانین زندگی گزارنے کے اس میں موجود ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ان دستور و قوانین کے آنے کے بعد بھی اپنی خواہشات کی اتباع کرو گے تو سن لو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اب ترجمہ دیکھیے گا، آیت نمبر 32، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ سے مذاق کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی لوگوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اے پیغمبر حقیقت تو یہ ہے کہ استہزیہ کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، کہ تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ استہزیہ معنی مذاق اڑانا، برسول رسولوں کا، من قبلک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ سمجھ گیا ترجمہ؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ تحقیق مذاق اڑایا گیا ہے، استہزاء معنی مذاق اڑانا، برسولین رسولوں کا، من قبلک آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ایسے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے۔ املیتو مانے مہلت دی ہے کافروں کو، یعنی ہم ڈھیل دیتے ہیں کہ اور حرکتیں کرو اور شرارتیں کرو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دم سے نہیں پکڑتے۔ کوئی یہ کہے نا مجھ پر اللہ کا عذاب آ گیا، یہ ایک دم سے عذاب نہیں آیا، بہت ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، چور کی سزا ہے قرآن میں۔ تو حضرت عمر سے کہنے لگا ایک دفعہ معاف کر دے، پہلی دفعہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عمر نے کہا تو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کسی کی چوری کو، کسی کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتے، اس کو رسوا نہیں کرتے، تو نے اس سے پہلے 2-4 دفعہ چوریاں کی ہیں، اب جا کے اللہ نے تجھے ظاہر کی، رسوا کی ہے، اب تو پکڑ میں آ گیا ہے۔
اور واقعی ایسے ہی تھا، اس سے پہلے اس نے کئی چوریاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ، میں مہلت دیتا ہوں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں مہلت دیتا ہوں کافروں کو، لیکن جب یہ میری مہلت سے سبق نہیں لیتے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اخذتم مانے پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، اخذنا مانے پکڑنا، اخذ مانے پکڑنا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اب دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہے۔ عقاب مانے عذاب، کیف کان کیسا ہے میرا عذاب دیکھ لو۔ اب وہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر میں بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا بتاؤ کہ ایک طرف تو وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کس طرح کرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن هو قائم، ایک ذات تو وہ ہے جو قائم ہر شخص پر نگران ہے، کھڑی بھی ہے، بما کسبت جو وہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ قائم مانے نگرانی، علی کل نفس ہر شخص پر، بما کسبت جو وہ کر رہا ہے۔ کتنی بڑی آیت ہے اور کتنا عظیم اس آیت میں درس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کی پوری نگرانی میں کر رہا ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلُوا بنائے ہوئے ہیں للہ اللہ کے ساتھ شریک، ایک طرف اللہ کی ذات جو انسان کے ہر عمل سے باخبر، اور دوسری طرف یہ شریک مشرک معبود۔ قل سموہم، آپ کہہ دیجیے صرف ایک نام ہی نام ہے۔ قل سموہم، یہ جو تمہارے بت ہیں یہ کیا ہیں؟ صرف برائے نام ہے اور ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا نام، انہوں نے بھی نام رکھے ہوئے تھے نا۔ قل سموہم، یہ صرف برائے نام ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کی دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں؟ یہ خالی زبان سے ایسے نام لے لو گے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں۔ ام تنبئونہ، کیا تم خبر دو گے اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی چیز کی جس کی دنیا میں اللہ کو خبر نہیں؟ یعنی یہ معبود اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ ان کو بہت کچھ معلوم ہے اور اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم کیا اللہ کو بتاتے ہو کہ یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ ام بظاہر من القول، یہ صرف تمہاری زبانی ظاہری باتیں ہیں۔ قول مانے زبانی ظاہری باتیں ہیں۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا کافروں کے لیے مکرہم، ان کی مکاریوں کو، یعنی ان کو ان کی چالیں اچھی لگتی ہیں۔ وصدوا عن السبیل، اور یہی چیز ہے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وصدوا عن السبیل، ہدایت عن السبیل راستے سے رکنا، صدوا مانے رکنا، یہی سبب ہے راستے سے رکنے کا، ہدایت سے رکنے کا۔ کیا کہ ان کو ان کی برائیاں زینا اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مکروہ مانے برائیاں، کفروا کافروں کو، زینا اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی جب برائی انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے تو صدوا عن السبیل، یہی چیز راستے سے روک دیتی ہے۔ صدوا مانے روکنا، عن السبیل راستے سے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، پھر اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ یعنی جو گمراہی کے راستے پر چلا جائے پھر اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت پر لے کر آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور جن کو ان کی برائیاں اچھی لگتی ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اشق، بھاری عذاب ہے۔ دنیا سے کئی گنا زیادہ بھاری عذاب آخرت میں ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہوگا اللہ سے من واق مانے بچانے والا، یعنی اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ متقیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مثل الجنت التی، یہ جنت جو ہے، التی وعد المتقون، اس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وعد المتقون مانے وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے جنت کا۔ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ تجری کے معنی ہوتے ہیں چلنا،
انہار نہریں چلتی ہوں گی۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ اکلھا دائم وظلھا، اکلھا دائم وظلھا، اور اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی، یعنی جنت کے پھل بھی دائم، اکل مانے پھل، دائم مانے سدا بہار، ہمیشہ رہیں گے، وظلھا اور اس کا سایہ، یعنی جنت کے درختوں کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ کن لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کے لیے انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مانا، والذین آتیناہم الکتاب، اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، جب وہ قرآن کو اترتا دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی کتاب میں قرآن کی جو نشانیاں دیں، آخری نبی کی جو نشانیاں دیں وہ دیکھی تھیں، پڑھی تھیں، اب وہ ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے ہیں، تو جب وہ قرآن کو اترتا دیکھتے ہیں تو یفرحون، خوش ہوتے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، مراد اس سے تورات یہودیوں کو دی تھی، زبور عیسائیوں کو، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک آپ پر جب قرآن اترتا ہے، کیونکہ وہ پہچان گئے نا کہ یہ تو وہی کتاب ہے، یہ تو وہی نبی ہیں جس کا ہم نے اپنی کتاب میں تذکرہ۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، انہی میں سے، انہی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں یہودی عیسائی، مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، جو انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا ہے، أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، میں اللہ کی عبادت کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ یعنی اللہ کی طرف سے آپ ان کو یہ پڑھ کے سنا دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اسی بات کی دعوت بھی دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے اللہ کی طرف یعنی لوٹ کر جانا ہے۔ آپ مانے لوٹ کر جانا ہے، ادعو مانے دعوت بھی اللہ کی طرف دی جاتی ہے، آپ اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکمت نامہ بنا کر نازل کیا ہے، ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے۔ انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان میں حکماً، حکم نامہ بنا کر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس قرآن کے آنے کے بعد اگر تم نے اتباع کری أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، جبکہ علم آنے کے بعد، یعنی قرآنی علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی اتباع کری۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مانے خواہشات کے پیچھے چلے، أَهْوَاءَهُمْ خواہشات کے پیچھے، اپنی مرضی اپنی چاہتوں کے پیچھے، بعد ما جاءك من العلم، قرآنی علم آنے کے بعد، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ من ولی مانے مددگار، واق مانے بچانے والا، یعنی اگر قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، قرآنی علوم، من العلم سے مراد قرآنی علوم کو چھوڑ کر، اتبعت اہواءہم، اب اہواءہم خواہشات کی اتباع کری، تو ما لک من اللہ، اللہ سے کوئی، اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی اللہ سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 37 تک کا الحمدللہ درس مکمل ہوا، امید ہے انشاءاللہ سورۃ الرعد کل ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ وسلم۔ دراصل والے نیچے چلے جائیں مولانا کے پاس۔